یہ پشاور ہے، اگر آپ نہیں جانتے تھے تو اب جان گئے ہیں۔ السلام علیکم۔ جابلس نومیڈ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید ہے آپ سخت سماجی دوری پر سختی سے عمل کر رہے ہوں گے، خود بھی محفوظ رہیں اور دوسروں کو بھی موقع دیں کہ وہ آپ سے محفوظ رہیں۔ سماجی دوری میں خود کو مصروف رکھنے کی بات ہر جگہ ہو رہی ہے، ایسے میں آپ کو اپنی مصروفیت دکھا سکتا ہوں جو میں خود کو مصروف رکھنے کے لیے کر رہا ہوں۔ آپ میرے ساتھ رہیں اور پہلی بار خود بھی اسٹیک بنا کر دیکھتے ہیں۔ گوشت کچھ اچھا نہیں ملا مگر حالات کے پیش نظر اسی سے کام چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے فائر باکس کھول کر آگ جلاتے ہیں اور درمیان کے وقفے میں شکریہ ادا کرنے کی رسم پوری کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نیوزی لینڈ کے سردار فیصل عباس کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ اس کی مدد کے بغیر فائر باکس کا میرے پاس پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ سردار فیصل عباس نیوزی لینڈ کے سانحے سے گزرے ہیں اور ان کا انٹرویو کافی مشہور ہوا۔ جو لوگ خود کو واقعات سے باخبر رکھنا چاہتے ہیں وہ اس کا انٹرویو ضرور دیکھیں، میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اور میں ان لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں جو میرے ویڈیوز دیکھتے ہیں اور کچھ نے چینل بھی سبسکرائب کیا ہوا ہے۔ چینل سبسکرائبرز کا خاص شکریہ، کیونکہ میرے 500 سبسکرائبرز ہو گئے ہیں اور زندگی رہی تو انشاءاللہ ایک دن 1000 بھی پوری ہو جائیں گے۔ یہ کوئلہ میں فائر باکس میں رکھ رہا ہوں، چونکہ ٹہنیاں یا خشک گھاس کا اس وقت ملنا مشکل ہے، تو میں لکڑی کے اوپر ٹیشو پیپر رکھ کر فیروسیرم راڈ سے آگ جلاؤں گا۔ آپ بھی دیکھیں، یہ بیک پیکرز اور کیمپرز کا مشہور طریقہ ہے۔ آگ مختلف طریقوں سے جلائی جا سکتی ہے۔ آج راڈ اور ٹیشو پیپرز کی مدد سے لگا کر دیکھتے ہیں۔ میرے پاس کچھ بیک پیکرز کا سامان ہے جو آپ کو کیمرے میں مختلف اوقات میں نظر آتا رہے گا۔ کچھ کی کمی ہے، اگر آپ کو بھی کوئی کمی محسوس ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، اگر ممکن ہوا تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ جیسے حالات اس قابل ہوئے کہ باہر جایا جا سکے تو پھر کسی جگہ کیمپ لگا کر آپ کو بھی ویڈیو کے ذریعے اس میں شامل کریں گے۔ قریب میں پلئی ڈیم ہے، سوابی میں بھی ایک ڈیم بنا ہوا ہے، جلوزئی ڈیم اور گڈلیرئی ڈیم وغیرہ۔ تو کافی مواقع ہیں کہ دن کے اوقات میں کیمپنگ سے لطف اندوز ہوا جا سکے۔ ساتھ ایبٹ آباد اور ناران وغیرہ کی بات کرنا تو ابھی دن میں خواب دیکھنے برابر ہے۔ دعا کریں کہ اللہ اس امتحان میں ہم سب کو کامیاب کریں اور بیک پیکرز کے دن واپس آ سکیں، آمین۔ کافی اچھی آگ جلی ہے اور انگارے بھی خوب بنے ہیں، تو اسٹیک رکھ دیتے ہیں۔ اتنا ٹائم نہیں تھا کہ باقاعدہ طریقے سے میرینیٹ کریں اور خاص مسالے ڈالیں، تو میں نے صرف نمک، کالی مرچ اور لیموں سے ڈریسنگ کی اور گرل پر رکھنے سے پہلے گرم مسالہ تھوڑا سا چھڑک دیا ہے۔ آگ کی حدت کافی تیز ہے، کہیں کہیں سے اسٹیک کے جلنے کا امکان زیادہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ گوشت ضرورت سے زیادہ خشک بھی ہو جائے، مگر جتنی بھوک مجھے اس وقت لگ رہی ہے میرا نہیں خیال کہ اس میں کچھ رہ جائے گا، اور خوشبو بھی اتنی زبردست ہے کہ مجھے یقین ہے کہ ذائقہ بھی زبردست ہی ہوگا۔ میں تو اس کو یہیں آگ پر سے ہی کاٹ کر کھانے کا سوچ رہا ہوں، مزید انتظار کرنا مشکل ہے۔ آپ ویڈیو آخر تک دیکھیں اور انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔